بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے انگریسو منیما بیتال کے بارے میں۔ 2022 میں کیا نئی چینجنگ آنے والی ہے اور اس پہ کیا نئی تبدیلیاں کچھ ہوں گی، وہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گی، کیا وہ تبدیلیاں اچھی ہیں یا کہ مزید ڈیفیکلٹ کریں گی انگریسو منیما بیتال کو، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد اہم ممالک کا ویزا دینے کے بارے میں کچھ اہم اعلانات ہیں، کچھ جو اس وقت چل رہا ہے ویزوں کی کنڈیشن اوور آل، اس پہ میں ڈسکس کروں گا تاکہ وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں اس خاص طور پہ فیلڈ میں ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی ملک کا، تو ان کے لیے مفید معلومات ہوگی اس سیشن میں۔ اسپین نیشنلٹی بارے اہم معلومات، کافی دوستوں کی طرف سے بار بار کمنٹ آ رہا ہے کہ کن ممالک کے باشندوں کو کتنی دیر میں اسپین کی نیشنلٹی ملتی ہے، کیا کسی کو 10 میں، 8 میں، 5 میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز اور ڈیفرنٹ سٹیٹس پہ ڈیفرنٹ رول اینڈ ریگولیشن ہے، اس پہ بات کریں گے، اس پہ معلومات شیئر کروں گا۔ جرمنی کی طرف سے بھی امیگرینٹس کے لیے کیا ہمیں اعلان کیا گیا ہے، ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور کس طرح سے جرمنی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے فیوچر کے لیے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو انگریسو منیما بیتال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک دو چیزیں جو کافی اہم ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ نمبر ایک تو یہ کہ انگریسو منیما بیتال میں جو 2022 میں تبدیلی سب سے اہم آ سکتی ہے وہ آ سکتی ہے رینتے کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 2020 جو ہے وہ تقریباً تمام کا تمام جو ہے وہ کرونا میں گزرا۔ 2019 کا اور 20 کا عموماً طور پہ مانگا گیا ہے۔ 2021 میں جب کوئی انگریسو منیما بیتال اپلائی کرتا تھا تو ان سے ان 2 سالوں کا رینتا مانگا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ 2022 آ جائے گا، 2021 جو ہے وہ 2020 کی طرح برا نہیں تھا، اس میں اکنومیکل ایکٹیویٹیز بہت حد تک چلتی رہی ہیں، تو اس وجہ سے اب جو رینتا ہوگا اس کے لیول کو کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے۔ جب یہ ڈکلیئر ہوگا اس وقت واضح کر دیا جائے گا کہ کتنا بڑھایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2022 میں بھی انگریسو منیما بیتال چلتا رہے گا۔ وہ لوگ جو پہلے ڈیفرنٹ قسم کی ایودا لیتے تھے، اب ان کو تمام کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ انگریسو منیما بیتال اپلائی کریں۔ انگریسو منیما بیتال اپلائی کرنے سے اگر آپ کی لگ جاتی ہے تو باقی جو دوسری چھوٹی چھوٹی ایودا آپ لیتے تھے وہ آپ کو نہیں ملے گی، یہی ایک بڑی ایودا کی شکل میں آپ کو ملا کرے گی ہر مہینے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اکنومیکلی کے ساتھ ساتھ جو نمروسا فیملیز والے ہیں، جیسے 3 بچوں سے اوپر والے ہیں، وہ لازمی طور پہ اپلائی کریں، ان کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ، وہ فیملی جن کا صرف اور صرف ایک ممبر کام کرتا ہے، ان کی جو وائف ہے وہ کام نہیں کرتی یا بچوں کی والدہ کام نہیں کرتی، تو اس صورت میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو انگریسو منیما بیتال کی جو امداد ہے وہ ملا کرے گی۔ اس وجہ سے اس لیے بھی یہ انگریسو منیما بیتال کافی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ آپ کو جو ایک اور اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انگریسو منیما بیتال کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی 2022 میں جو ہے تقریباً 3% بڑھنے کی امید ہے۔ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ انگریسو منیما بیتال کی جو ٹوٹل اماؤنٹ آ رہی ہے وہ انفلیشن ریٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک جگہ پہ انفلیشن بڑھ چکی ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ امید ہے حکومت کی ٹویٹ کے مطابق کہ 3% تک جو ہے انگریسو منیما بیتال بڑھ جائے گی۔ اس وجہ سے 2022 میں یہ بھی ایک اچھی خبر آ سکتی ہے۔ انگریسو منیما بیتال لازمی طور پہ اپلائی کرنا چاہیے، نئے سرے سے اب 2022 میں اپلائی کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے 2020 میں لی تھی، اب 2021 میں جیسے 20 کے آخر میں شروع ہوئی تو 21 میں دوبارہ اپلائی کرنا پڑی تھی، اسی طرح اب 2022 میں بھی ان کو دوبارہ سے نئے سرے سے انگریسو منیما بیتال رینتا جیسے ڈکلیئر ہوتا ہے اس کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں پوری کرنے کے بعد دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ اہم ممالک کا ویزا، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی دوست ہیں جو پاکستان، انڈیا اور باقی ممالک سے جو کہ اس ویڈیو کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، وہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور ویزے سے متعلق عموماً طور پہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سا ملک کا ویزا ایزی ہے، کون سا سٹیٹس کے لیے زیادہ ویزا ایزی ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سیزن ہے آگے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، یہ تمام دنیا کے اچھے اہم ممالک کے یونیورسٹیز، کالجز کے سیشنز کا، یعنی کہ ابتدائی سیشن جو سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے منتھس ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک جو ہے داخلے ہوتے رہتے ہیں۔
میں اپنی کمیونٹی جو ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور عموماً کمنٹ کرتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ اس وقت اپرچونٹی جو مل رہی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہے، کیونکہ اکنومیکلی تمام ممالک پہ بہت برے اثرات پڑے ہیں۔ اکانومی تقریباً تمام ممالک کی کافی بری ہے، خواہ وہ اچھے فرسٹ لیول کے ممالک ہیں یا سیکنڈ کے ہیں یا تھرڈ کے ہیں، کنڈیشن تقریباً تمام ممالک میں اکنومیکلی کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ خراب ہے۔ اب وہ ممالک کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی ان فیلڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جہاں سے وہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ایسی فیلڈ ہے کہ یہ بہت زیادہ زر مبادلہ ملک میں لے کے آتی ہے۔ یہی وجہ کہ تمام ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اٹریکشن تھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، وہ نئے نئے پیکج دے رہے ہیں، نئے نئے پیکجز کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں، بہت زیادہ ویزا دے رہے ہیں۔ ایون جو یورپین ممالک ہیں، میں یہاں پہ اسپین کی بات کروں گا، اسپین بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ویزے دے رہا ہے، وزٹ ویزے کافی زیادہ دے رہا ہے۔ انگلینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ویزے دے رہا ہے، اور ان کی رعایت اور ان کی جو پہلے سختیاں تھیں جیسے آئلٹس لازمی طور پہ آپ نے کرنا ہے، 7 بینڈ لینے ہیں، اس طرح کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ نرم ہو چکی ہیں۔ ایون اب بہت زیادہ یونیورسٹی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں پہ آگے انگلش کورس کریں، اس کے بعد اپنا مین سٹریم جو کورس ہے وہ شروع کریں، آتے آپ یہاں پہ انگلش کورس کر لیں انہی کے کالج میں یا یونیورسٹی میں۔ تو اس وجہ سے کافی زیادہ اپرچونٹی، اگر آپ اس سیزن میں اس ٹائم پہ نکلنا چاہتے ہیں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی اچھے ملک میں، تو آپ نکل سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے ویزے کی کنڈیشن، ایجوکیشن گیپ کم ہونا چاہیے، آپ کی جو فیلڈ ہے اسی فیلڈ میں آپ ایڈمیشن لیں تو بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اکنومیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کریں کہ آپ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ خود بیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کا خاص بلڈ ریلیشن جس میں والدین، بہن بھائی، انکل تک جو ریلیٹیو ہیں وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کی چل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس وقت بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ۔ جہاں تک وزٹ کا تعلق ہے وہ بھی کافی اہمیت کا عمل ہے، وہ بھی بہت زیادہ لوگ ممالک دے رہے ہیں، تو ان دو فیلڈز پہ اگر توجہ دیں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے اس وقت ویزے لگ جائیں گے۔ اسپین نیشنلٹی کے بارے میں کافی اہم معلومات جو کہ بار بار پوچھی گئی، ویسے میں نے اس پہ سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن شاید وہ دوستوں کو نہیں مل رہی، تو میں اس پہ تھوڑا سا اور چیزیں ایک دو ہیں وہ کلیئر کر دیتا ہوں جو شاید اس ویڈیو میں نہیں ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 10 سال والے ہیں، جیسے ہمارے جیسے ممالک ہیں، 10 سال والے وہ ممالک جن کا ان کے ساتھ کلچرل گیپ بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ بالکل بھی وہ مکس نہیں ہو پاتے، جیسے مسلم ممالک زیادہ تر کمیونٹی ہیں ان کے لیے انہوں نے 10 سال کا رکھا ہے، 10 سال بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں لیگل ہونے کے 10 سال بعد۔ اس کے بعد جو دوسری سٹیپ پہ آتا ہے وہ آتے ہیں 5 سال والے۔ 5 سال والے چند ایک ممالک ہیں جن کو انہوں نے رعایت دی ہوئی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہیں۔ 5 سال والے ممالک عموماً طور پہ وہ ہیں جن کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ ہیں، اور ایک اور کیٹیگری جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے جن کو 5 سال بعد یہ دیتے ہیں، وہ ہے اسائلم سیکرز کی۔ اسائلم سیکر جب یہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے اسائلم لینے میں تو وہ 5 سال بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہے، جو کہ عموماً طور پہ شنجن سٹیٹس کا تمام کا یہی ٹائم پیریڈ ہے اسائلم سیکرز کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے 2 سال والے۔ 2 سال والے جو ہیں وہ تمام ممالک جو کہ ان کی کالونی رہے ہیں، جس میں فلپائن بھی شامل ہے، اور ساؤتھ امریکہ کے ممالک جہاں پہ انہوں نے حکومت کی ہے، وہ تمام کے تمام ایلیجیبل ہیں کہ جیسے وہ لیگل ہوتے ہیں تو وہ 2 سال بعد یہاں کا پاسپورٹ، یہاں کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ممالک ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری کیٹیگری 1 سال والے آتی ہے، وہ لوگ ہیں جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، انہیں والدین غیر ملکی ہیں لیکن ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو جیسے ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے اس ریزیڈنٹ کارڈ کے ٹھیک 1 سال بعد وہ یہاں کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈفرنس ہے، اس طرح آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر 2 سال والوں کو کی ایک اور کیٹیگری کو ایڈ کیا جائے تو وہ ہے کہ جو لوگ شادی کر کے ڈاکومنٹ لیتے ہیں وہ بھی 2 سال بعد یہاں پہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جرمنی کی طرف سے کافی اہمیت کی جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں امیگرینٹس کے لیے۔ ایک نیا انہوں نے سٹیپ اٹھایا، ایک نیا قدم اٹھایا، وہ یہ ہے کہ ایک نئی امیگرینٹس کمشنر تعینات کی ہے جو کہ ایک عراقی نژاد خاتون ہیں،
ان کا بیک گراؤنڈ عراق کا ہے، ان کے والدین عراق سے آئے تھے اور وہ اس وقت جو ہے ان کو کمشنر بنا دیا گیا امیگرینٹس کا۔ ان کا مین کام ہوگا کہ امیگرینٹس کو کس طرح نئی سہولتیں دی جا سکتی ہیں، امیگرینٹس کے لیے کون کون سے پروگرام لانچ کیے جا سکتے ہیں، امیگرینٹس کے لیے کس طرح سے کون سے سٹیپس اٹھائے جائیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں مرج ہوں، زیادہ سے زیادہ اپنائیت اپنائیں، ہمارے معاشرے میں ایک رکن کی حیثیت سے آگے بڑھیں۔ تو اس طرح کی ان کے سپرد جو ہیں وہ کام کیے گئے ہیں۔ ان کی کافی اہمیت کی حامل کچھ نئی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ بھی ہیں، جیسے کہ نئے نئے پروگرام لانچ کرنا کہ ان کے لیے امیگرینٹس کے لیے کون سے نئے پروگرام لانچ کیے جا سکتے ہیں، ان کو لیگل کرنے کے پروسیس کی طرف کس طرح سے کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کافی زیادہ انتظار تھا اس پوسٹنگ کے بارے میں جو ہو چکی ہے، جس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو نئی جرمنی کی حکومت بنی ہے وہ امیگرینٹس کے لیے مزید آنے والے وقت میں بہتر اقدامات کرے گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔